الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ صرف 3 جگہ جھوٹ بولنا جائز ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں اس ویڈیو میں کہ کس جگہ پر جھوٹ بولنا جائز ہے۔ جھوٹ ام الخبائث ہے، یعنی برائیوں کی جڑ ہے، کیونکہ اس سے معاشرے میں بہت برائیاں جنم لیتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سچ کو لازم کر لو، کیونکہ سچائی نیکی کی طرف لے جاتا ہے اور نیکی جنت کا راستہ دکھاتی ہے۔ آدمی برابر سچ بولتا رہتا ہے اور سچ بولنے کی کوشش کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ اللہ کے نزدیک صدیق لکھا جاتا ہے۔ جھوٹ سے بچو، کیونکہ جھوٹ فجور کی طرف لے کر جاتا ہے اور فجور جہنم کا راستہ دکھاتا ہے۔ آدمی جھوٹ بولتا رہتا ہے، جھوٹ بولنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اسے اللہ کے نزدیک کاذب لکھ دیا جاتا ہے۔ ایک فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جو شخص جھوٹ بولنا چھوڑ دے تو میں اس کے لیے ایک ایسا مکان کا ضامن ہوں جو اس کے لیے جنت کے کنارے پر بنایا جائے گا۔ جس نے جھگڑا کرنا چھوڑ دیا اور وہ حق پر ہے، یعنی حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا نہیں کرتا، اس کے لیے جنت کے وسط میں مکان بنایا جائے گا۔ اور جس نے اپنے اخلاق اچھے کیے اور اس کے لیے جنت کے اعلیٰ درجے میں مکان بنایا جائے گا۔ ارشاد نبوی ہے کہ جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو اس کی بدبو سے ایک فرشتہ 1 میل دور ہو جاتا ہے۔ مزید فرمایا کہ بڑی خیانت کی یہ بات ہے کہ تو اپنے بھائی سے کوئی بات کہے اور وہ تجھے اس میں سچا مانے اور تو اس سے جھوٹ بول رہا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کی اتباع میں تمام خصلتیں ہو سکتی ہیں مگر خیانت اور جھوٹ نہیں، یعنی دونوں چیزیں ایمان کے خلاف ہیں، مومن کو ان سے دور رہنا ضروری ہے۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہاں۔ پھر عرض کیا گیا مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہاں۔ پھر پوچھا مومن کذاب ہو سکتا ہے؟ فرمایا نہیں، لیکن اس کے باوجود 3 جگہیں ایسی ہیں جہاں پر جھوٹ بولنا جائز ہے۔ آدمی اپنی بیوی سے بات کرے تاکہ اس کو راضی کر سکے، اپنی بیوی کو خوش کر سکے۔ میاں بیوی ایک دوسرے کو خوش کرنے کے لیے ایسی بات کہہ دیں، مثلاً دونوں میں سے کوئی دوسرے سے کہے میں تم سے بے انتہا محبت کرتا ہے، یہ تو جائز ہے، خواہ اس کے دل میں محبت نہ بھی ہو۔ جنگ میں جھوٹ بولنا جائز ہے تاکہ دشمن کو پسپا کیا جائے، اسلامی لشکر کو کسی بڑے نقصان سے بچایا جا سکے۔ جنگ کے دوران اپنے مقابل کو دھوکہ دینا جائز ہے۔ اسی طرح جب ظالم ظلم کرنا چاہتا ہے اس کے ظلم سے بچنے کے لیے بھی جھوٹ بولنا جائز ہے۔ نمبر 3، لوگوں کے درمیان صلح کرانے کے لیے جھوٹ بولنا جائز ہے۔ جائز ہی نہیں بلکہ ضروری بھی ہے، تاکہ ان مسلمان بھائیوں کے دل میں نفرت کو محبت میں بدل ڈالا جا سکے۔ 2 لوگوں کے درمیان صلح کرانے کے لیے جھوٹ بولنا، اس کے سامنے یہ کہہ دینا کہ وہ تمہیں اچھا جانتا ہے، تمہاری تعریف کرتا ہے، یا اس نے تمہارے لیے اسلام بھیجا ہے، دوسروں کے پاس بھی اسی قسم کی باتیں کرنا، تاکہ دونوں میں عداوت ختم ہو جائے اور صلح ہو جائے۔